وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری فی صحیح. اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معزز قابل قدر علماء کرام، جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے صدر محترم اور ناظم اعلیٰ اور جملہ ذمہ داران حضرات، اس پروگرام میں شریک ہمارے تمام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کا بے حد شکر گزار ہوں، جس کی توفیق و نصرت اور جس کی مدد سے آج میں آپ کے اس دینی پروگرام میں آپ سے کافی دور رہ کر صرف عقیدہ، منہج کی یگانگت، یکسانیت اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل پیرا ہونا اور جمعیت اہل حدیث سے وابستگی کی بنیاد پر آپ تمام حضرات کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر کے لائی ہے، میں اس پر اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے تمام ذمہ داران حضرات کا، بالخصوص اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر شہید اللہ خان مدنی حفظہ اللہ کا، اور جمعیت کے رئیس اعلیٰ، صدر اعلیٰ جناب مولانا عبداللہ فاروق صاحب سلفی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اس عظیم کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے نہ صرف دعوت نامہ بھیجا بلکہ بار بار تقاضا اور اصرار کرتے رہے کہ اس پروگرام میں آپ ضرور تشریف لائیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور جمعیت اہل حدیث نیپال کے ذمہ داران، ان کے مسئولین، ان کے اراکین کی طرف سے میں آپ تمام لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ چلتے ہوئے سبھی لوگوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کا سلام بھی ہمارے جماعتی بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا، اس لیے میں ان سب کا سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو باعث خیر و برکت بنائے، اسے ہمارے لیے آخرت میں توشہ بنائے، اور آپ حضرات قریب اور دور سے چل کر کے جو آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جماعت اہل حدیث کا یہ امتیازی شان رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کتاب اللہ قرآن مجید اور سنت رسول احادیث صحیحہ پر ہمیشہ گامزن رہے ہیں،
इन्होंने इन दोनों को अपना बुनियादी मस्दर तस्वुर किया है और दोनों के मुताबिक इनका हमेशा अमल रहा है। और जमात अहले हदीस और इससे वाबस्ता अफराद कभी भी किसी भी मसले में कुरान व हदीस में फ़र्क नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फरमाया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, नबी पाक जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। इसीलिए हमारे असलाफ ने ये बतलाया है कि कुरान मजीद की तरह अहादीस सहीहा भी वही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुरान मजीद वही मतलू है और अहादीस सहीहा वही गैर मतलू है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमें कुरान और हदीस में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस दोनों को शरीयत का मस्दर और माखज़ तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो भी तुम्हें दें, रसूल जो भी बताएं, रसूल जिन चीज़ों का भी हुक्म दें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन भी चीज़ों से रोकें, वो तमाम चीज़ों से हमें रुकना चाहिए। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो रसूल दें उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। तो इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी इताअत का सरीह तौर पर हुक्म दिया गया है। और इसी तरह कुरान मजीद से ये मुतअद्दिद आयात में साबित है कि रसूल की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी करना ये उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में फ़र्क करना ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इसी तरह से रसूल की नाफरमानी, आपकी बात को ना मानना, इसे कुफ्र करार दिया गया है। चुनाचे कुरान मजीद में एक जगह नहीं बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने अपनी इताअत व फरमाबरदारी के साथ साथ अपने नबी की भी इताअत का हुक्म दिया है और दोनों का जिक्र एक साथ किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अगर लोग इससे फिर जाते हैं, रसूल और अल्लाह की इताअत नहीं करते हैं, तो उन्हें काफिर करार दिया गया। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता। गोया जो इस तरीके से एराज करते हैं वो काफिर हैं और काफिर अल्लाह के यहाँ महबूब नहीं हो सकता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, इसी के ज़रिए तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। गोया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते हैं वो अल्लाह की रहमत के हकदार नहीं होंगे। चुनाचे सराहतन अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह की इताअत करेगा और रसूल की इताअत करेगा तो यही लोग वो लोग हैं जिनका अंजाम, जिनका हश्र आखिरत में नबियों के साथ, सिद्दीक और शुहदा के साथ और उम्मत के नेक लोगों के साथ होगा। वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये बेहतरीन रफ़ीक और साथी हैं। इस आयत में वाज़ेह कर दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से इंसान का आखिरी अंजाम नबी और शुहदा और उम्मत के नेक लोगों के साथ होगा। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया दूसरी जगह, वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो,
اور آپس میں نزاع جھگڑا اختلاف نہ پیدا کرو، فتفشلوا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمی لائے تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور اس راستے میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اختلافی مسائل میں قرآن مجید نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم جس طرح سے اللہ کے کلام قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور رسول اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرو، جو معاملات کے مالک ہوں ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تمہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو یہی بہتر طریقہ کار ہوگا۔ قرآن مجید کے عظیم مفسر جلیل القدر تابعی مجاہد رحمہ اللہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الرد الى اللہ هو الرد الى القرآن والرد الى الرسول هو الرد الى السنہ۔ اس آیت میں جو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کی طرف لوٹنا ہے، اور رسول کی طرف لوٹنے کا مطلب آپ کی صحیح حدیثوں کی طرف لوٹنا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب موافقات میں تحریر فرمایا ہے کہ جہاں جہاں یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ رسول نے جو حدیث میں حکم دیا ہے اس کی بھی اطاعت اسی طرح کی جائے جیسے قرآن کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ قرآن ہوتا تو پھر اطاعت اللہ میں آ جاتا، یعنی اگر صرف قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہوتا تو اطیعوا اللہ یہ کافی ہو جاتا، اطیعوا الرسول کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب اطیعوا الرسول کہا گیا تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا الرد الی النبی سے مراد آپ کی وفات کے بعد سنت کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کی مخالفت سے بھی روکا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ یا تو وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو کسی بھی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں قیل قال کرے، مانے یا نہ مانے، ایسا نہیں ہے، اس کا ماننا ضروری ہے۔ اور جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص سخت گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان آیات کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میں نے بھی پڑھا آپ کے سامنے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جو انکار کر دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ انکار کون کرتا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی نافرمان ہیں، وہی لوگ جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اور احادیث کے یہی احکام تھے جن کی بنیاد پر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شدت کے ساتھ احادیث پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے صحابہ خود صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لوگوں نے ابو بکر کی بات نہیں مانی، عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی، اور یہ کہا کہ اللہ کے کلام کے، اللہ کے رسول کی بات ہوتے ہوئے کسی صحابی کی بات کو ہم نہیں مانتے۔ آج میرے بہت سارے بھائی ہیں جو احادیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہ کہا ہے، جبکہ ائمہ نے خود، تمام اماموں نے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام امام کا یہ قول منقول ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو تم لوگ میری بات پر عمل نہ کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرح سنت کو بھی اپنے سینے میں جگہ دیں، اپنائیں، اور آج کے دور میں جبکہ سنت رسول میں ایک گروہ تو وہ ہے جو مکمل انکار کر رہا ہے، اور دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو انکار تو نہیں کرتا لیکن حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر عقل کے خلاف ہے تو نہیں مانی جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث اس کے راوی اگرچہ صحیح ہیں لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ ائمہ نے صحیح کہا ہے تو وہ حدیث صحیح ہی ہو۔ اس طرح سے چور دروازہ انکار حدیث کا پیدا کرتے ہیں۔ اہل علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عامت الناس کو اس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اسلاف امت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔